آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین۔ اس ویلاگ کے اندر بات ہوگی کہ ڈپٹی وزیر اعظم بنانے کی ضرورت کے پیچھے مندرجات کیا تھے۔ دوسری بات، عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کیا پیغام پہنچایا ہے۔ تیسری بات کہ موجودہ صورتحال میں حکومت کو مشکلات کیا درپیش ہیں۔ چوتھی بات، استعفوں کی باتیں چل رہی ہیں تو استعفے کون دے گا۔ تو ابھی اڈیالہ جیل کے اندر گفتگو کرتے ہوئے آج کے دن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 افراد کی ذمہ داری لگائی ہے، تو علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب، ان کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے، یہ لوگ اٹھیں گے، اسلام آباد پہ ہمیں قبضہ کرنا پڑے گا اگر ہمارا حق نہیں دیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بات درست ہے، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تصویریں بناتے رہیں گے لیکن کے پی کو اس کا حق فراہم نہیں کریں گے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ بھی بات کی گئی۔ آج کے دن یہ تو تھی گفتگو جو انہوں نے کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وکلاء کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ پیر کا دن وکلاء کے ساتھ ملاقات کا ہوتا ہے، جمعرات کا دن خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے یہ پولیٹیکل رہنماؤں کا، اور وہاں پر جو ملاقات میں جو باتیں ہوئی ہیں اس میں 6 نکات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ اب وہ گائیڈ لائنز کا تذکرہ میں بعد میں کرتا ہوں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ جب کیسز چل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب آج جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سنگل بینچ کے کیسز بھی میں نے نہیں سنے، لیکن یہ کیس جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق تھا، انہوں نے کہا یہ کیس سننے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ نہ ہوتا کہ غلط تاثر جاتا، نیب پروسیکیوٹر جو ہیں وہ آئندہ سماعت پہ پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کے میں فیصلہ کر دوں گا، تفتیشی آفیسر جو ہیں وہ آئندہ سماعت پہ لازمی پیش ہوں۔ یعنی انہوں نے آ کے دیگر سنگل بینچ والے کیسز چھوڑ دیے ہیں، اس کیس میں وہ آ کے بیٹھے ہیں کہ تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کسی دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں آئے۔ تو وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مختلف پیغامات جا رہے ہیں، ببانگ دہل وہ دے رہے ہیں کہ ہم کسی کا پریشر برداشت نہیں کریں گے، تو آج اس وجہ سے وہ وہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے سماعت سنی ہے۔ تو دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب، آج ان کے سامنے آڈیو لیکس کیس لگا ہوا تھا، تو ان کو درخواست دی گئی تھی کہ آڈیو لیکس کیس جو ہے وہ نہ سنیں اور دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جائے، اور یہ درخواست جو تھی یہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی طرف سے درخواستیں تھیں۔ تو انہوں نے 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا ان درخواستوں کو، اور جرمانہ کرنے کے بعد درخواستیں خارج کر دی ہیں، جبکہ آئی بی کی طرف سے جس نے منظوری دی تھی اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کی، انہوں نے اس آفیسر کو طلب کر لیا، بھائی آ کے بتا کہ یہ کیوں قابل سماعت تھی، تجھے کیوں لگا کہ یہ قابل سماعت ہوگی۔ تو انہوں نے یہ ایک جسچر دیا ہے ریٹیلیشن والا کہ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ تبدیل کر دیں جی، کوئی اور جج کر دیں، تو انہوں نے آج واضح طور پہ سماعت کے اندر یہ باتیں کی ہیں کہ اگر ایسا ہی ہونے لگا تو پھر کوئی بھی کیس نہیں سنا جا سکے گا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ تو اس وقت بہت سیدھی ہوئی پڑی ہے۔ دوسری بات، آج خان صاحب نے جو ملاقات کی ہے، خان صاحب نے اس ملاقات میں پہلی بات تو یہ کی کہ پی ایس سی کا چیئرمین جو بنانا ہے اس کے حوالے سے ابھی 1-2 دن ٹھہر جائیں۔ پھر یہ بات کی کہ قائمہ کمیٹیز کے جو سربراہ ہیں اس کا نام جو ہے وہ فائنل کر لیا جائے، جو نام ہے کس کو رکھنا ہے کس کو نکالنا ہے وہ بات کروں گا۔ پھر تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ کن شخصیات کو پارٹی کے اندر واپس لے کے آنا ہے اور پھر اس کا پورٹ فولیو کیا بنانا ہے۔ چوتھی بات انہوں نے جو یہ کی ہے کہ کسانوں کے ساتھ اتحاد کس طریقے سے اپنا جاری رکھنا ہے اور اس کو کس طریقے سے ایک پولیٹیکل لبادہ پہنانا ہے۔ پانچویں بات انہوں نے یہ کی کہ پارلیمنٹ کی اندر کی سیاست میں کون سے الفاظ یا کس منظرنامے کے اوپر یا بیانیے کے اوپر بار بار دہرایا جائے گا۔ اور چھٹی بات جو ان کی طرف سے یہ کی گئی ہے وہ کیسز کے حوالے سے ہے، اور وہ کیسز کے حوالے سے وہ سرسری باتوں میں سے تھی کہ جو کیسز میں اسلام آباد ہائی کورٹ اگر ریلیف دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کا پرچار بھی کرنا چاہیے کہ یہ ریلیف ہمیں جو ہے یہ بغیر دباؤ کے ملا ہے۔ اب اس سارے منظرنامے میں کہ جب پاکستان کے اندر ایک ڈیپٹی وزیر اعظم مقرر کیا جا رہا تھا تو خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو رہے تھے تحصیل کونسلز کے، 6 تحصیلیں تھیں جس کے الیکشنز تھے۔ چیئرمین تحصیل کونسل بلامبٹ دیر لوئر، پولنگ اسٹیشن جو تھے وہ 99 تھے، 96 پولنگ اسٹیشن کے جب نتائج آئے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف 20,503 ووٹ لے کے آگے تھی اور جماعت اسلامی جو ہے 15,904 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ تھی۔ بعد ازاں پی ٹی آئی وہاں سے جیت گئی۔ تحصیل دروش چترال وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے نام رہا۔ سید فرید جان ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے 10,902 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے جو مخالف تھے انہوں نے 8,312 ووٹ حاصل کیے۔ لیکن ہوتا ہے کہ اتنا مارجن تو ہوتا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ وہ 5 جماعتوں کے مشترکہ امیدوار تھے جو ان کے مخالف تھے، اور 2021 میں یہ نشست جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہاری ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے اسے دوبارہ جیتا ہے، بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی انہیں۔ ایک اور تحصیل جہاں پہ پی ٹی آئی کے محمد ریاض 23,573 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے، اور ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے بھی بڑے ووٹ وہاں سے لیے ہیں، انہوں نے 20,535 ووٹ لیے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی نے خاموش رہنے کا ایک نتیجہ حاصل کیا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تھوڑی سی گین ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں واپس ڈپٹی وزیر اعظم کے مقرر کیے جانے پہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے وہ بات کی کہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں آپ کو ڈپٹی وزیر اعظم کا تذکرہ جو ہے وہ صرف چودھری پرویز الہی کا ملتا ہے، لیکن اگر آپ اوراق کو کھنگالیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ 4تھے ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کچھ دنوں کے لیے، پھر نصرت بھٹو صاحبہ وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے ڈپٹی وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس موجود تھا، اور پھر بعد میں یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس تھا، 2 جماعتوں کے مشترکہ معاہدے کے تحت کہ دونوں کو وفاق میں حصہ دیا جائے، تو انہیں ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا۔ اب انہیں جو بنایا گیا تو ان کو پہلا ڈپٹی وزیر اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا دورانیہ کچھ زیادہ تھا دوسروں سے، تو اس لیے انہیں ڈپٹی وزیر اعظم پہلا کہا جاتا ہے۔ وہ 2 جماعتیں تھیں، اب ایک ہی جماعت میں سے اگر کسی دوسری شخصیت کو بنائیں گے تو بنیادی طور پہ یہ کسی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اور جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے ان کو پیغام یہ دینا مقصود ہے کہ یہاں پہ اب بھی میاں نواز شریف کی چلتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کرنے کا حکم نامہ کس دن جاری ہوا ہے؟ اس دن جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملک کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منظوری میاں شہباز شریف صاحب نے دی تو وہ منظوری ٹیلی فون کے اوپر دی؟ ایسا ممکن نہیں ہوتا، ٹیلی فون پہ منظوری نہیں ہوتی، منظوری کے لیے باقاعدہ دستخط بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ دستخط کیا بذریعہ انہوں نے ڈاک ارسال کیے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو دستخط پہلے سے کیے گئے ہوں گے، اور اگر پہلے سے نہیں کیے گئے تو بغیر دستخط کے اعلان ہے تو مجبوراً ان کو دستخط کرنا پڑے گا۔ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں یہ اعلان ہوا ہے۔ دستخط اگر پہلے تھے تو پہلے اس کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر کسی مصلحت کے تحت پہلے اناؤنسمنٹ اس کی نہیں کی گئی تو پھر اس کو میاں شہباز شریف صاحب کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے پھر اس کا حکم نامہ جاری کیا جاتا۔ ان کی غیر موجودگی کے اندر جو حکم نامہ جاری ہوا ہے تو اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر ایک ریٹیلیشن کی پالیسی اور ریٹیلیشن کی سیاست کرنے کا اندیا پاکستان مسلم لیگ نون دے چکی ہے، اور وہ دھڑا دے چکا ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب والا، کہ وہ لوگ جو پارٹی کے خلاف بول رہے تھے وہی لوگ درخواستیں دیتے ہیں پنجاب کے اجلاس کے اندر کہ میاں نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنایا جائے۔ تو پھر یہ کیوں ان کی غیر موجودگی میں ہوا؟ یہ کھوج لگایا جا رہا ہے، کھوج کی جو ہی پرتیں کھلیں گی آپ تک پہنچائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔